بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے 54 یعنی 54ویں پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ یعنی رمضان المبارک جسے کہا جاتا ہے وہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ روزہ ایسی چیز ہے جو سوائے اللہ کے اور اس کے بندے کے اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ کیسی بھی شکل بنا لیں، آپ کس طرح بھی لوگوں کے سامنے پیش ہوں، نماز آپ پڑھتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، حج آپ ادا کرتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ آپ کسی کو دیتے ہیں اس کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ صرف انسان اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا ہے۔ یہ ایسے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے یہ عبادت، اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اسی حوالے سے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو رمضان میں بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اوقات کار جو ان کی فرائض کے، جو ان کی ڈیوٹی کے، سرکاری ملازم ہوں یا پرائیویٹ ہوں، اس میں کچھ سستی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی میں روزے سے ہوں اور مجھے بھوک پیاس کی وجہ سے میں ذرا صبح جاتے ہیں، دیر سے جاتے ہیں، اور دیر سے جانے کے بعد پھر اخبار پڑھتے ہیں اور پھر تھوڑا بہت کام۔ لیکن پبلک ڈیلنگ کے جو دفاتر ہیں وہاں آنے والے لوگ بھی تو آخر روزے سے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جس طرح سے وہ لوگ روزے میں چل کر آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کا بھی فرض ہے، اس میں آپ یہ ریلیکسیشن نہ لیں کہ روزے کی وجہ سے آپ اپنی ذمہ داری جس کی آپ تنخواہ لیتے ہیں، چاہے نجی ادارہ ہے چاہے وہ سرکاری، خصوصاً پبلک ڈیلنگ والے ادارے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اوقات کار کا۔ اور نماز ظہر کے وقت جو خاص طور پہ بعض ادارے بند ہو جاتے ہیں کہ رمضان ہے بس اس میں، اگر ان کا وقت انتظامیہ نے رکھا ہے نماز کے بعد تو آپ اسی وقت کے دوران ظہر کی نماز ادا کر کے آپ کو دوبارہ، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے کام وہاں آپ نے کرنے ہوں گے، جن کے مسائل۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں ہمارے تاجر خوب لوگوں سے، چونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، چونکہ طلب بڑھ جاتی ہے خاص طور پہ پھلوں کی، دودھ کی، دہی کی، تو وہ یہ ان کے سوچنے کا کام ہے۔ اگر وہ یہ سوچ لیں تھوڑا سا کہ اگر ہماری فروخت یعنی سیل بڑھ رہی ہے تو ہم تھوڑا سا مارجن اپنے نفع کا تھوڑا اگر کم کر دیں تو اس سے ہمارا نفع مجموعی طور پہ کم نہیں ہوگا، ہمارا نفع زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اگر لینے والے ان کو کوئی چیز تھوڑی سستی ملے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ عام دنوں میں 10 کلو پھل بیچتے ہیں مختلف قسم کے اور اسی قیمت پہ بیچتے ہیں جیسے منڈی سے لائیں اپنا منافع رکھ کر، لیکن اگر آپ رمضان میں 10 کلو کی جگہ 20 کلو آپ سمجھتے ہیں بک جائے گا اور اس میں آپ اپنا مارجن تھوڑا سا کم کر لیں تو اس طرح سے آپ کی سیل میں بہت اضافہ ہوگا اور آپ کے نفع میں بھی مجموعی طور پہ اضافہ ہوگا، مجموعی طور پہ میں بات کروں تو مہنگائی کے حوالے سے بھی یہ پہلو، اور شاید اس مرتبہ دیکھنے میں آیا کراچی کی حد تک تو کہ قیمتوں میں وہ اضافہ نہیں ہوا جو پہلے رمضان کے ابتدائی دنوں میں پھلوں میں سبزیوں میں ہوتا تھا۔ تھوڑا بہت ہوا ہے، بلکہ بعض چیزیں تو نارمل، اس میں بہت اچھی بات ہے، یہ اچھی علامت ہے یہ اس طرح کی چیزیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عام طور پر رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ آپ کو بسوں میں، سڑکوں پر، دکانوں پر، دفاتر میں تھوڑی بہت تلخی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سڑک پہ مثلاً اگر عام دنوں میں کوئی موٹر سائیکل والا کسی گاڑی کے آگے آتا ہے، کوئی گاڑی والا کسی ٹرک کے آگے آتا ہے تو نارمل حالات میں لوگ، لیکن رمضان میں عام طور پہ دیکھا ہے کہ غصہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ اسی طرح دفاتر کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ، جیسے میں نے عرض کیا، کہ کام کرنے میں سستی کرتے ہیں اور پھر غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ گھر کے اندر بچے اگر شور کر رہے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے تو غصے کا،
خاص طور پہ یہ رمضان میں غصہ پینے ہی کے لیے تو رمضان روزہ رکھا جا رہا ہے. روزے کی ٹریننگ دی اس لیے جا رہی ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ نہیں کھائیں گے. اسی طرح سے غصہ بھی پینے کے لیے ہے کہ غصہ آپ پی جائیں اور آپ بعد میں محسوس کریں گے کہ اگر آپ نے کسی ایسی جگہ جہاں غصے کا اظہار فطری تھا اس کو روک لیا ہے، آپ کو بعد میں اس کے فوائد نظر آئیں گے. آپ سمجھیں گے کہ میں نے کتنا اچھا کیا. یا آپ نے کہیں غصے کا اظہار کر دیا، بعد میں پھر آپ سوچیں گے کہ یار اگر میں یہاں غصے کا اظہار نہ کرتا، اس بات کو میں ٹال جاتا، اس بات کو میں کسی نے زیادتی کی ہے تو زیادتی میں غصہ آنا فطری ہے، لیکن اگر اس زیادتی میں بھی آپ غصہ پی جائیں، غصہ دبا جائیں، تو یہ بہت ثواب کی بات ہے. عام حالات میں تو غلط بات پہ تو آپ جو صحیح بات ہے اس پہ تو آپ نے غصہ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی غلط بات پہ، کسی زیادتی پر آپ کا جوش مار رہا ہے تو اگر آپ ایسے وقت پہ غصہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کی یہ 3 چیزیں بھی دیگر چیزوں کے علاوہ بہت کام کی ہیں اور ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. انور سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.